ابھی الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ جس کینڈیڈیٹ کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ دیا گیا ہے اس نے کرپشن کی ہے. آیا پچھلے 3 سال میں جب سے وہ ایم پی اے بنی ہے آپ نے کوئی اس کی کرپشن کی عمران خان کے پاس آواز اٹھائی ہے؟ یا اب بغض معاویہ جو کہتے ہیں اس کے تحت کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کرپشن کی ہے؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ رات 12 بجے تک سوشل میڈیا پہ یہ تھا کہ رانا شفیق صاحب کو ٹکٹ دے دیا گیا ہے. کیا بات ہوئی ہے کہ رات کو 12 بجے فیصلہ چینج کر دیا گیا ہے؟ اور یہ بھی شنید آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی میں پیسوں کے عوض ٹکٹ دیے جا رہے ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، آپ نے 3 سوال کیے ہیں. پہلا سوال تو یہ کیا ہے کہ کرپشن جس طرح آپ نے دیکھا، میں نے بھی میڈیا پہ ہی پڑھا ہے، میں نے یہ اخباروں میں پڑھا ہے اور میں نے اس کی فوٹو دیکھی ہے اور پیپر دیکھے ہیں کہ یہاں کرپشن ہوئی، زمینیں الاٹ ہو گئی، فلانا ہو گیا، ڈمکانا ہو گیا. میں نے خود تو نہیں دیکھا، نہ میں نے آپ کو کہوں کہ میں نے یہ چیز دیکھی ہے. جیسے میڈیا نے، آپ لوگوں نے اس کو شائع کیا ہے اور اس پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا جواب کہیں نہیں آیا کہ کوئی آدمی کسی پہ الزام لگاتا ہے تو اس کا جواب ایم پی اے کو دینا چاہیے تھا. جب آپ لوگ اس پہ لکھتے ہیں تو اس کو بتانا چاہیے تھا میں نے کوئی کرپشن نہیں کی. تو جب جواب نہیں آتا ہے تو پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ دال میں کچھ کالا ضرور. نمبر 2، آپ نے سوال کیا کہ ٹکٹ کے حوالے سے رات 12 بجے چینج کیا گیا. دیکھیں، جہاں ٹکٹ جو ہے، یہ خان صاحب، میں سمجھتا تھا کہ میں نے اتنی محنت کی ہے، مجھے بنی گالا میں بھی مجھے پتا تھا اور یہ جو لوگ دیکھ رہے تھے. جب یہ بات ریجن میں آ گئی کہ ریجن میں والوں کے پاس آئی، جب 13 کا انٹرویو ہوا تو انہوں نے جلد میں کہا کہ یہ جو ہے نا ریفر کر دیا جائے ریجن میں. ریجن والوں نے تو مجھے نکالا تھا، تحصیل پریزیڈنٹ کے عہدے سے ہٹایا تھا، پھر انہوں نے کسی قیمت پہ ہمیں ایڈجسٹ نہیں ہونے دیا. یہ تو میری محنت ہے، میرا پیار ہے خان کے ساتھ کہ میں نے دن رات لگا کر خان صاحب کے پاس وہ مقام بنایا جو یہ کوئی نہیں بنا سکا. لیکن جب ان کو موقع ملا انہوں نے مجھے ڈسا، ان عہدے داروں نے ڈسا. یہ جو موجودہ لوگ ہیں انہوں نے کبھی مجھے بلا کے نہیں پوچھا کہ بھائی آپ نے کچھ کام کیا، آپ کو کیوں نکالا. جتنی ریلیاں ہوتی تھیں، سب سے بڑی اعزاز حاصل ہے ریجن میں مجھے. کیا یہ میری سزا ہے؟ میں نے جب بھی خان صاحب نے کال دی، آج بھی آپ یہ سارے لوگ بیٹھے ہیں، کل چیف جسٹس کے لیے کال ہے، میں اپنے تمام ورکر کو کہوں گا 5:30 بجے اللہ والے چوک پہ یہ سب آئیں. یہ میری ریکویسٹ ہے، یہ میرے قائد کا پیغام ہے اور یہ آپ لوگوں نے سب نے آنا ہے. صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے ویژن کے مطابق اگر مجھے وہاں بھی ملا تو میں الیکشن نہیں لڑوں گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی بتا دیجیے کہ ٹکٹ جو ہے اگر 14 مئی کو الیکشن ہوتا ہے تو وہ سونیا بی بی کو جو ہے الاٹ کر دیا گیا. کیا آپ اس کی سپورٹ اور ووٹ یا ان کے ساتھ چلیں گے یا نہیں چلیں گے؟ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے یہ ورکر بیٹھے ہیں، ابھی تک تو ہم سے کسی نے کانٹیکٹ ہی نہیں کیا، نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ ہم عمران خان کے دیکھیں ساتھ ہیں اور جو ہمیں حکم ملے گا 14 تاریخ کو، اور اگر ہمیں دیکھو، میں نے آپ کو کہا کہ میں نے پیپر جمع کرائے ہوئے ہیں، ہمیں کہا گیا کہ آپ نے الیکشن نہیں لڑنا. ہم نے اپنی قربانی دے دی، ہم نے الیکشن نہیں لڑ رہے. جب نہیں لڑ رہا میں، تو یہ تو پی ٹی آئی کی کینڈیڈیٹ کا ہے کہ ان ورکروں کے پاس جائے اور ان سے یہ جا کے ریکویسٹ کرے اور ووٹ لے. اور ابھی تک یہ سینکڑوں میں ورکر بیٹھے ہیں، ان کسی کے پاس ایم پی اے صاحبہ نے اور وہ محترمہ جو ایم پی اے کا جس کو ٹکٹ دیا ہے اس نے رابطہ نہیں کیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ ورکروں کا دل پہ ایک بہت بڑا تیر چل رہا ہے، وہ بہت پریشان ہے کہ یہ کیا بنے گا، اس سیٹ کا کیا بنے گا. اگر یہ حالات رہے تو میں سمجھتا ہوں اس سیٹ کا جیتنا بہت مشکل ہے. اللہ کرے کہ وہ جیت جائے، لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں اس میں جیتنا میں سمجھتا ہوں کہ مشکل ہے. خان صاحب کو چاہیے کہ ان کا نوٹس لیں اور ان لوگوں کو کہیں کہ محنت کریں جو آج تک ایک فلیکس اور ایک جھنڈا شہر میں نہ لگا سکیں، اور ان سے آپ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے کچھ کریں گے. جو عوام کے لیے
कुछ नहीं कर सके। मैं आज बताऊं, मेरा विजन है, मैं चाहता हूं यहाँ यूनिवर्सिटी, खान साहब मैंने आपको भी कहा था, अगर मैं जीत गया, मैं इलेक्शन लड़ा, सबसे पहले मैं यूनिवर्सिटी कैंपस लेकर आऊंगा और मैं जैसे भी हुआ मिलत करोड़ एक ब्लॉक मैंने कहा था, मैं अपने नाम से मैंने वहां भी कहा बनाऊंगा ताकि नाम जिंदा रहे। जो मेरे पास वसाइल है उसको इकट्ठा करके एक ब्लॉक बनाऊंगा और जो मेरे से हो सका मैंने अपने इलाके के लिए जाना है और इनके लिए सोचना है। नौजवानों के अस्पताल अपग्रेड करने हैं, सड़कें करनी है, नौकरियां देनी है। ये सारी सिचुएशन आज तक देखें 75 साल में किसी लीडर ने सबसे ज्यादा रहनियत देने वाली तहसील है। यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है लड़कों का। बदकिस्मती देखें किस तरह गुलामी में हमें रखा गया। खान साहब इसी चीज पे नोटिस ले लें कि इतने दफा ये लोग जो आए हैं किसी बंदे ने नहीं, इन सबको पूछा जाए कि जब इतनी जरखेज जमीन पे इनको डिग्री कॉलेज तक नहीं है तो इन्होंने क्या आवाम की खिदमत करनी है। खुदारा इनसे जवाब लिया जाए, वो किसी पार्टी से भी हो, और उनको चाहिए हर पार्टी को इसका नोटिस ले और इन पे इनका पूछ-गुछ की। इमरान खान का नारा भी यही है, क्या हम गुलाम हैं। आपने भी यही लगाया है कि अभी कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन होता है तो हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, तो फिर आप कैसे करप्ट को वोट देंगे? फिर तो आप गुलाम हो गए। देखिए, मैंने आपको ये कहा है, ये अवाम बैठी है, ये आपके सामने बैठी है, मैं इन अवाम के साथ हूं, मैं अपने वर्कर के साथ हूं। वर्कर जो फैसला करेंगे हम उसके साथ हैं। हम खान के साथ तो खड़े हैं, हम करप्ट आदमी के साथ नहीं है। नहीं, अगर वो टिकट तो उसे मिल गया है, अगर उसको निशान जो है बल्ले का निशान मिल गया तो पीटीआई ने टिकट दिया और आप जो कह रहे हैं कि हम खान के साथ हैं, तो फिर वोट तो आप उसको पाएंगे जो करप्ट है। आप उसको करप्ट भी कह रहे हैं और वोट भी उसे डाल रहे हैं। ये तलाश जो है। देखिए, जो आप ये बात कर रहे हैं कि आप उसको वोट देंगे, अभी तो हमसे वोट किसी ने मांगा नहीं। जब मांगेगा तो मैं अपने वर्करों से मशवरा करके फैसला करेंगे। मेरा सवाल ये है कि आप पहले कह रहे थे कि मैं बिजनेस, बच्चे, बीवी यहाँ तक छोड़ के पीटीआई, तो जब से हम देख रहे हैं पीटीआई जो है आपके साथ ज्यादती ही करते आ रहे हैं। पहले आपसे जो ओहदा है पीटीआई का वो छीन लिया गया। आप जो है टिकट आपका हक बनता था शहरी के हिसाब से, आपको वोट नहीं दिया गया। एक तो आप इस चीज का जिम्मेदार किस पे ठहराते हैं, और दूसरा अगर नेक्स्ट भी ऐसे ही रहता है तो आप क्या करेंगे? देखिए, मैं वो खिलाड़ी हूं, मैं खिलाड़ी हूं और खेलता हूं। ये नहीं होता कि जातियां होने के बाद आदमी मुंह मोड़ के चला जाए। मैं स्पोर्ट्समैन हूं, मैं आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा जब तक मुझे मैं जिम्मेदार अपने हक के लिए, अपने अवाम के लिए लड़ता रहूंगा और एक दिन मैं अपने मंजिल पे पहुंच जाऊंगा।